کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ. کوئی ماہر تھا, ماہر فون ہی یاد, تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتے ہیں, جی آئی فون ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے, کوئی کہتا ہے جی سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے, کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس وغیرہ وغیرہ. تو بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پشاور کی بات کرتا, اس نے مجھے بولا وہ سب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا نا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا, یہی اس کی علامت ہے کہ اس آئی فون والے سائی کی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا سارے سائی کی ہوتی, کہہ رہے ان کو پتا ہے مشکل ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھ کے, اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ یہاں جیب میں رکھا ہوا. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے مریض نظر آئیں گے. ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد نہیں, کیونکہ یہ جوانی آہستہ آہستہ لڑکتی ہے. دولت بھی ایسی چیز ہے نا, جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہونے والا ہے, جب جانور ذبح ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. جہاں 7 حصے لگے, اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں غربا بھی ہیں تو وہ بیچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں اربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے, اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا, آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح ابا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ابا مرے گا اور پیسہ ملے گا. میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو. مالداروں کو بہت دیکھا ہے, ارب پتی ہیں, پتہ ہے ہمیں وراثت میں 1 ارب روپے تو ملے گا, لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد. دوسری تو زندگی میں تو دور کی بات ہے, ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. تو ہے یار تمہاری زندگیوں پر باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے, آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے. آپ تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں موبائل نا, میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے, اتنی کالز آتی تھی میں اٹھاتا تھا, اس کو جواب دے رہا ہوں اس کو جواب دے رہا ہوں, پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی طنز کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو, کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے, کوئی کسی پہ, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا, ابھی نیند اڑ گئی نا, اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی, اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں, اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی, پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی, اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی, وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ سارے مولوی 2 نمبر, بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ, لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا, اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے, مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے. ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا, جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا,
1 घंटे बाद दोबारा, पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था, अबे हो गई है। उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा तुम कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है, भाई फिर आप ऐसा करो कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूं ऐसा भी नहीं होता भाई, कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा, मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत, उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को अगर तेरी बीवी भाग गई है? फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है। मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना। अगला होगा मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते सब, आप इतने बयाना, यार हम सब आप घुन्ने नहीं बनो यार, आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है, मैं मौलवी हूं, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है, ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूँ खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन ही उठाता हूँ। अब इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई होती हैं। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं मुझे तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे। कोई पत्थर लगा, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी। 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया। 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है,
पागल। वो कैसे हो रहा है पागल? सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक बिल साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया, भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक बिल साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया, तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के सुन सुन के और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें। वो मौलवी कह रहे हैं ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है। कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना, तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका ये है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख दो। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी पागल होते हैं। वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लेटरीन में बैठा हुआ है, अब मैं आया हूं थका हुआ हूं, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है। मैं बैठा हुआ हूं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूं, मैं आलू काट रही हूं, अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूं, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूँ, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन। मिलियंस लोग देख रहे हैं यार, हमारे देसी घी पे एतराज हो रहा है जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं धुले। अच्छा खैर, तो लेटरीन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौम पागल है उसको क्या पता है, उसको पता है कौम क्या है, वो तो बहुत अकलमंद है। उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, कितना अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। हलाल तो है, मैं हराम नहीं कह रहा उस पैसे को, पागलों से तो पैसे कमाना बहुत सवाब की बात है, लेकिन कौम पे होता है कि ये भी थोड़े दिनों में तुम भी पागल हो जाओगे। फिर ना वो व्लॉगर्स है ना, जब आपने आज उनका व्लॉग देखा, वो लेटरिन में बैठा हुआ था और आपका डाटा ही खत्म हो गया, इनको ये टेंशन होती है यार जल्दी से बैलेंस डलवाओ, उठा कब है लेटरिन से, वॉशरूम से बैलेंस डलवाओ, बैलेंस, ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया। तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागल। पागलों, देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, तो वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं टांग हिला रहे होते हैं, देखा है आपने भाई, आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं। आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं फोल्ड करते हैं फिर सीधे। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे, आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख। लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या करती रेड लगा दी। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं कर रहे होंगे, कुछ यूं कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, तो ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کی بہت ساری عجیب عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح و شام غریبوں کو برا بلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں, مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے. آپ تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا سوشل میڈیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بعد میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں.
تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں, تو یہ کام بھی کریں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, ایک گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ ایک گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع, یوں کرو, کیا ہوا یہ آیا, بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا, بھائی یہ لگایا, کیا آیا بھائی دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک ٹھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا, سنا نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے آدمی. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئی موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا.
मैं अब बेगम को लेके बिठाऊं, उसको बोलूं तुमने 5 टाइम नमाजें पढ़ी, खुशू से पढ़ी हैं, सद्दा साहब किया था अगर गलती हुई थी। देखो मैं मोबाइल ना, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना मोबाइल से, इतनी कॉल्स आती थी, मैं उठाता था, उसको जवाब दे रहा हूं, उसको जवाब दे रहा हूं, फिर कोई सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई तंज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरा होना शुरू हुआ खराब। फिर YouTube पे वीडियोस देख रहा हूं, कोई वीडियो में उल्टी बात को, कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे, आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर डॉलर यहां पहुंच गया, अभी नींद उड़ गई ना, अगले दिन देखा अबे और करंसी, अब हमने कहा बोरियों में पैसे लेके जाएंगे थोड़े दिनों में हम। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर देख रहे हैं उसने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया गुर्बत में, उसने बिल जलाया और खुदकुशी कर ली, फिर ये कर ली। देखते देखते आदमी, और अच्छा दूसरी तरफ खबर, इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया कहां पहुंच गया? फिर एक मजहबी स्कॉलर की तकरीर आएगी, वो फलां दायरे इस्लाम से खारिज है, ये सारे मौलवी 2 नंबर, बस मैं ही हूं जो ठीक हूं। उससे और डिप्रेशन। उसका हल ये कि भाई आप बेहतर है मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाओ, लॉकर में बंद कर दो। बेहतर तो ये तोड़ दो इसको। मैं तोड़ इसलिए नहीं सकता कि मुझे सोसाइटी में इन भी तो रहना है ना। अगर मैं बिल्कुल बंद करके रख दूं, मुझे पता क्या चलेगा सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो मैंने उसका हल ये निकाला, इसको रखो कमबख्त को फ्लाइट मोड पे। देखो अभी भी फ्लाइट मोड पे है। 20 लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुफ्ती साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है, उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है। भाई फिर आप ऐसा करो, कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूँ, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूँ ऐसा भी नहीं होता भाई, कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा। मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत, उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को, अगर तेरी बीवी भाग गई है? फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है। मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना। अगला होगा, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते सब। आप इतने बयाना, यार हम सब, आप घुन्ने नहीं बनो यार। आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं मौलवी हूँ, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है। ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूँ खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो। लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें। कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप? अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, खुद मेरे लिए भी, उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, वो सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूँ। अभी इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो। उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए। भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं।
تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل, اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند فون بند فون بند فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے میں تکبر سے اللہ بچائے, تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل, سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق بل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یہ مولوی ایسے, آئین سائن کے ساتھ مولانا طارق بل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا, تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا, چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا, تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو. موبائل کو اٹھا کے لاکر میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھوئے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے, اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس, یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, وہ تمہیں بتائے گا there are various types of پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے، ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا، یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، ایک صاحب آئے، بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے آفیسر تھے وہ، تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا، جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی، تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں، پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں یوں فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھے. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا، بھائی تو چھوڑ دے، آرام سے بیٹھنا، ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں، کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑھ لگا دی اس کی، پلاسٹک کی کیا کر دی، ریڑھ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں 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 کر رہے ہوں گے، کچھ یوں 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 کر رہے ہوں گے، کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا تو بالکل نارمل تھا، ہم اس سے بات چیت کرتے تھے، ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے، تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا تو سر یوں اوپر رکھا ہوا ہے، اس نے تکیے پہ نہیں لگایا ہوا، تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں، ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے، لہذا وہ گردن اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کی بہت ساری عجیب عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح شام غریبوں کو برا بھلا کہتے ہیں، سمجھ لو کہ کیا ہے، پاگل ہیں، مینٹل کیا ہو گیا ہے، کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو، کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے، بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے، کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا، یہ بڑی گہرا علم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں، ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع، یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں، پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں، مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں، سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو، موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے، ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو، آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ، ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا. سوشل میڈیا، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا، اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے، تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو، پہلی شرط یہ کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا چلنا شروع، لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں، جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں، میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں، فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا، آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی، کچھ یوں کیا یوں کر کے کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی، ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے، پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا، یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے، ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل ہے, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بات میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر دو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں. آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع, یوں کرو, کیا ہوا یہ آیا, بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا, بھائی یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک تھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل کی. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئی.
موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور دو چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں ایک پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے, تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خوشو خضو سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو, گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے, گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دیا. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا, تھوڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں ہی کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے, بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے, بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ لیں. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی کس سے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے.